پارٹی کی جماعت کے لوگ ہمارے پاس موجود تھے. ifs and buts کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. بات جب کی جا رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہوں گی, کیا آیا عمران خان اور نواز شریف ایک پیج پہ اس ایشو پر آئیں گے؟ کیا ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور ایک یک زبان ہو کے ایک جواب دیں گے؟ تو اس پہ ifs and buts لگائے جا رہے ہیں, وہ کیسے ختم ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ if and buts آپ کے خیال میں ہوں گے, ہم if and buts کے قائل نہیں ہیں, لیکن چونکہ ہم ایک اس کا بیک گراؤنڈ کی جب بات کرتے ہیں کہ آج یہ نوبت آئی کیوں. دیکھیں, ٹرمپ کی یہ تیسری پاکستان کو جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے پاکستان کو, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیا ہم جو ممالک ہیں, نیٹو ممالک ہیں یا یو این او, اس کے اندر اپنا کردار کیا ادا کرتے رہے. دیکھیں 4 سال آپ نے اپنا فارن منسٹر نہیں لگایا, آپ اندرونی معاملات کو دباتے رہے اور بیرونی جو خطرات تھے وہ بڑھتے رہے, اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی, جس کا خمیازہ جو ہے آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ if and buts کے نظر آتے ہیں. دیکھیں اگر یہ معاملات میرا ایک سوال ہے, ڈے ون سے بہت ساری چیزوں, اگر یہ معاملات جب پہلے دن آئے تھے, چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ پہلے ہی دن نیشنل اسمبلی میں چیزیں لے کے آتی, نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں لے کے آئے, پھر انہوں نے تمام پارٹیز کو اعتماد میں بھی نہیں لیا, اور اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ اگر آپ دنیا کو یہ نہیں باور کرا سکے کہ پاکستانی قوم نے کیا قربانیاں دی ہیں, پاکستانی قوم نے کتنا سفر کیا ہے. آج ڈو مور جو کہنے والے ہیں, آج ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ افغانستان میں بیٹھ کے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, 130 ارب ڈالر کا نقصان ہم نے اٹھایا دیکھیں آپ انڈیا کو بیک اپ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر بیٹھ کے. یہ چیزیں اگر دنیا کے سامنے بیان کی جاتی, دنیا کے سامنے رکھی جاتی, جب دیکھیں انڈیا کا سب سے بڑا ہینڈلر پکڑا گیا, آپ نے دنیا کو کیا میسج دیا, نہیں بتا سکے نا. تو جب یہ چیزیں نہیں بتا سکے تو اس کا رزلٹ یہی آنا تھا کہ انہوں نے ڈو مور کا جو مسلسل ایک بیانیہ جاری کرتے جا رہے ہیں. بلکہ میں جس سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرمپ جو ہے بیسیکلی تو بیوقوف انسان ہے, ہم سمجھتے ہیں اسے پتہ نہیں کیسے